نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا اولي اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير۔ تمام تر تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، جس نے فرشتوں کو پیغام رسا بنایا جن کے دو دو تین تین اور چار چار پر ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اپنی تخلیق میں جو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم۔ وہ اپنی رحمت میں سے لوگوں کے لیے جو چاہے کھول دے تو کوئی اسے بند کرنے والا نہیں، اور جو کوئی وہ بند کر دے تو پھر اس کے بعد کوئی جاری کرنے والا نہیں، اور وہ زبردست ہے، حکیم ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو فانا تؤفکون۔ اے لوگو، اللہ کے اس احسان کو جو تم پر ہے اسے یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر آخر تم کہاں الٹے جاتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاطر کی ان آیات میں سب سے پہلے تو اپنی تعریف کی ہے، پھر اپنی قدرت کو بیان کیا ہے، پھر جس میں آسمان بھی آ گیا، زمین بھی آ گئی، فرشتے بھی آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اختیار سارا اللہ کا ہے، جس کے لیے رحمت کھول دے تو کوئی بند نہیں کر سکتا، جس کے لیے بند کر دے تو پھر کوئی کھول نہیں سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ انسان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے جو احسانات ہیں ان کو یاد کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک بار پھر یاد دلا رہا ہے کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے؟ نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے جو تمہیں رزق پہنچائے آسمان سے اور زمین سے۔ تو پھر عبادت کے لائق کون ہے؟ تو معبود بھی پھر وہی ہے۔ پھر آخرکار تم اس سب کے باوجود کہاں الٹے پھرے جاتے ہو؟ اب اللہ تعالیٰ نے تعریف کی الحمدللہ، تمام تر تعریف اللہ کے لیے۔ اب دیکھیں، تعریف اس کی ہوتی ہے جو دنیا کے اندر کوئی کمال پیش کرے، اور اگر آپ انسان کی تعریف کریں گے تو تھوڑی دیر کے بعد اس کا کوئی عیب آپ کے سامنے آئے گا اور آپ پھر غیبت شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کی جتنی تعریف کرو اتنی کم ہے، کیونکہ سبحان اللہ، اللہ کی وہ ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ لیکن اب انسان چونکہ بغیر کوئی کمال دیکھے کسی کی تعریف نہیں کرتا، اس لیے اللہ نے کہا اللہ کی تعریف کرو۔ کیوں؟ کیونکہ الحمدللہ رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، تو واقعی وہ جو ہے حمد کے تعریف کے لائق ہے۔ یہاں پر فرمایا فاطر السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمین کو بنانے والا ہے۔ فاطر بھی کہتے ہیں بنانے والا، لیکن کیسا بنانے والا؟ جو شروع سے بنائے اور بغیر کسی نمونے کے اپنی قدرت سے بنا دے کسی چیز کو، اس کو کہتے ہیں فاطر۔ تو آسمانوں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ زمین کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، اور فرشتوں کو اس نے پیغام رسا یعنی قاصد بنایا۔ اب جو فرشتے تھے ان کا کیا کام ہے؟ وہ پیغام لے کر آتے ہیں۔ ایک تو جبریل علیہ السلام تھے جو انبیاء کے پاس وحی لے کر آتے تھے، لیکن یہی صرف کام نہیں ہے، کیونکہ جو فرشتے ہیں وہ دوسرے بھی پیغامات لاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے انسانی روپ میں، اور آ کر بیٹے کی خوشخبری دی اور کہا کہ ہم جو لوط علیہ السلام کی بستی تھی اس کے لیے کہا کہ ہم اس پر اب عذاب لانے والے ہیں۔ تو مختلف قسم کے پیغامات لاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا بنایا ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، ان کے پروں والے بازو ہیں، یعنی ان کے پر ہیں، دو دو تین تین چار چار۔ یزید فی الخلق ما یشاء، پھر وہ اپنی تخلیق میں، پیدائش میں جتنا چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی جو فرشتوں کے پر ہیں وہ چار تک محدود نہیں، جس طرح جبریل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو عصری حالت میں دیکھا تو اس کے 600 پر تھے،
تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جتنے بنائے، لیکن یہ بات صرف فرشتوں تک نہیں ہے، یعنی تمام تر مخلوق میں اللہ تعالیٰ جو چاہے جتنا چاہے اضافہ کر دے، پھر پاپولیشن کے حساب سے اضافہ کر دے یا کسی ایک فرد کے اندر اس کی خوبیوں کو بڑھا دے، کیفیت کو بڑھا دے، خوبصورتی میں اضافہ کر دے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے جس کے لیے، لوگوں میں سے جس کے لیے اپنی رحمت میں سے جو کچھ کھول دے، یعنی اپنی رحمت کے دروازے کھول دے تو کوئی اسے بند نہیں کر سکتا۔ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور جو کچھ وہ بند کر دے تو پھر اس کے بعد کوئی نہیں ہے جو رحمت وہاں سے بھیج سکے۔ وہو العزیز الحکیم، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اب اللہ کی رحمت میں راحت آتی ہے، سکون آتا ہے، رزق آتا ہے، بارش آتی ہے۔ اب یہ اس کے دروازے کون کھولتا ہے؟ اللہ کھولتا ہے، جتنے چاہے کھولے، اور پھر اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے بند کر دے تو پھر کوئی کھول نہیں سکتا۔ اس لیے اپنی نسلوں کو بھی یہ پیغام دینا ہے کہ تمام تر خزانے کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں، اس لیے اپنا تعلق اللہ سے بناؤ۔ اگر اللہ تمہارے لیے ارادہ کر دے کہ میں نے اس کے لیے رحمت بھیجنی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس رحمت کو نہیں روک سکتی، کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ اور اگر اللہ تمہارے لیے رزق بند کر دے، رحمت بند کر دے، عزت بند کر دے تو پھر تمہیں تمہارا اپنا باپ بھی نہیں دے سکتا۔ اب ان آیات کے بارے میں حضرت عامر بن عبد قیس کہتے ہیں کہ اگر میں 4 آیتیں قرآن کریم کی صبح کو تلاوت کر لوں تو پھر مجھے کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں کہ صبح کو کیا ہوگا یا شام کو کیا ہوگا۔ ایک یہ آیت ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، ایک یہ آیت۔ دوسری ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ، یہ والی آیت۔ تیسری سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، چوتھی وما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزقھا۔ ان سب میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کر رہا ہے کہ میں جو چاہوں کر دوں تو پھر دنیا روک نہیں سکتی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ عزیز اس ذات کو کہتے ہیں جو سب پر غالب ہو اور اسے اپنا حکم نافذ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو، کوئی اس کے حکم کو روک نہیں سکے۔ اللہ ارادہ کر لے مجھے بارش برسانی ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، تو اس ذات کو کہتے ہیں عزیز۔ ساتھ ساتھ فرمایا حکیم، لیکن اللہ اس طرح نہیں ہے کہ بس اپنے ارادے سے جو چاہے الٹا پلٹا کر دے، نہیں، وہ حکیم ذات ہے، دانا ہے، جس کو جتنا دیتا ہے تو اپنی حکمت سے دیتا ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے انسانوں، لوگوں، اپنے اوپر اللہ کے جو انعام ہیں، احسان ہیں، نعمتیں ہیں، ان کو یاد کرو۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دے؟ یعنی آسمان سے بارش برستی ہے، زمین اس کو جذب کرتی ہے، پھر نباتات اگتی ہے، فصلیں اگتی ہیں، انسان کے لیے رزق کا جو ہے نظام چلتا ہے، تو کیا کوئی اللہ کے سوا ہے جو کوئی کر سکتے؟ یعنی تمام انسان اس زمین کے فرش پر اور اس آسمان کی چھت کے نیچے بیٹھے ہیں، یہ دونوں اللہ نے بنائی، پھر اس کے اندر جو رزق بڑھتا ہے وہ بھی اللہ نے بنایا۔ جب خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، تو پھر عبادت کے لائق کون ہوا؟ لا الہ الا ہو، معبود بھی وہی ہے۔ فانا تؤفکون، پھر تم کہاں الٹے جاتے ہو؟ تو ہمیں اب ان آیات سے سبق ملا کہ سب سے پہلے تو ہم نے اب آج کے بعد اللہ کی تعریف کرنی ہے، اللہ کی قدرت کو سوچ کر، پھر یہ یقین رکھنا ہے کہ اگر اللہ رحمت کے دروازے کھول دے تو کوئی بند نہیں کر سکتا، بند کر دے تو کوئی کھول نہیں سکتا۔ اس لیے سب سے پہلے تو اللہ سے تعلق اچھا بنانا ہے، اور اپنے اوپر جو نعمتیں اور احسانات اور انعامات اللہ تعالیٰ کے، ان کو یاد کر کے شکر بھی اللہ کا کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے تو رازق بھی وہی ہے، زمین آسمان سے رزق وہی دے رہا ہے، تو عبادت بھی صرف اسی کی کرنی ہے۔ اس راستے کو چھوڑ کر باقی جو راستہ ہے وہ گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔